ہوگا تم بیٹھے تھوڑا موو کر گلاس نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب نقش قاضی صاحب سے جو تشریف لائے اور بارگاہ سرکار امیر المومنین میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ مدینہ درود پر محمد و آل محمد۔ ہم حق پرست جانتے ہیں حق کے راستے، ہم حق پرست جانتے ہیں حق کے راستے، نام حسین سے ہے مصیبت کو ٹالتے، نام حسین سے ہے مصیبت کو ٹالتے، اور حکم خدا کے آگے جھکاتے ہیں اپنا سر، حکم خدا کے آگے جھکاتے ہیں اپنا سر، ارے سجدے کے واسطے ہو یا کٹنے کے واسطے، سجدے کے واسطے ہو یا کٹنے کے واسطے۔ درود پڑھیے محمد جس شخص کو ہو جاتا ہے عرفان ولایت، جس شخص کو ہو جاتا ہے عرفان ولایت، بنتا ہے ابو ذر یا وہ سلمان ولایت، بنتا ہے ابو ذر یا وہ سلمان ولایت۔ اور مومن کے لیے عید ہے من کنتو کا نعرہ، مومن کے لیے عید ہے من کنتو کا نعرہ، ارے ابیات پہ تلوار ہے اعلان ولایت، ابیات پہ تلوار ہے اعلان ولایت۔ حضور سے پیش کر رہا ہوں، اللہ محمد کی طرح جو بھی تھا یکتا، اللہ محمد کی طرح جو بھی تھا یکتا، خالق نے بنایا اسے سلطان ولایت، خالق نے بنایا اسے سلطان ولایت۔ اور بخشن کی صدا دے کے جگر تھام لیا ہے، بخشن کی صدا دے کے جگر تھام لیا ہے، کیا ٹوٹ گیا شیر کا ارمان ولایت، کیا ٹوٹ گیا شیر کا ارمان ولایت۔ اور ہو جاتے تھے خود ساختہ یاران نبی سن، ہو جاتے تھے خود ساختہ یاران نبی سن، جب نعت علی پڑھتے تھے یاران ولایت، جب نعت علی پڑھتے تھے یاران ولایت۔ اور بہلول و قلندر کو شفا بانٹتے دیکھا، بہلول و قلندر کو شفا بانٹتے دیکھا، ڈھونڈے جو زمانے میں مریضان ولایت، ڈھونڈے جو زمانے میں مریضان ولایت۔ اور گر ہم نے زمانے کو دیے بادشاہی کے، گر ہم نے زمانے کو دیے بادشاہی کے، ہم ٹھہرے ازل سے ہی فقیران ولایت، ہم ٹھہرے ازل سے ہی فقیران ولایت۔ اور مٹ جائے گا ہر حارث کمزر جہاں سے، مٹ جائے گا ہر حارث کمزر جہاں سے، اب کعبے سے اٹھنے کو ہے طوفان ولایت، اب کعبے سے اٹھنے کو ہے طوفان ولایت۔ اور حضور کے تمام شعراء کے نظر ہے کہ رک جائے سفر کیسے بھلا مدح علی کا، رک جائے سفر کیسے بھلا مدح علی کا، شاعر ہے زمانے میں سفیران ولایت، شاعر ہے زمانے میں سفیران، رک جائے سفر کیسے بھلا مدح علی کا، شاعر ہے زمانے میں سفیران ولایت۔ اور مقتی عبادت درود کہ جب نفس دھواں دینے لگے کچے عقیدے، جب نقش دھواں دینے لگے کچے عقیدے، ارے نقشہ ہی بدل دیتا ہے لوگاں نے ملایا، نقشہ ہی بدل
لگے کچے عقیدے نقشہ بدل دیتا ہے لوگان ولایت جس شخص کو ہو جاتا ہے عرفان ولایت بنتا ہے ابو ذر یا سلمان ولایت دور پڑی اللہم صلی علی محمد و محمد. یہ تھے جناب نقش قادری صاحب جو بارگاہ امام مولانا کو پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں جناب احسن زیدی صاحب سے جو تشریف لائیں بارگاہ سرکار امیر المومنین میں نذرانہ خدمت پیش کریں. جناب احسن زیدی درود پر محمد و آل محمد. بیاں مجھ سے ابو طالب کی مدحت ہو ہی جاتی ہے. بیاں مجھ سے ابو طالب کی مدحت ہو ہی جاتی ہے. مسلمانوں کو یوں مجھ سے شکایت ہو ہی جاتی ہے. مسلمانوں کو یوں مجھ سے شکایت ہو ہی جاتی ہے. خدا نے وہ کشش دی ہے علی والوں کے چہروں کو. خدا نے وہ کشش دی ہے علی والوں کے چہروں کو. محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی. محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے. چار میں سوال پیش کرا ہوں. صدائے ماتم شبیر ایسی ضرب کاری ہے. صدائے ماتم شبیر ایسی ضرب کاری ہے. یزیدی فکر والوں پر مسلسل خوف کاری ہے. یزیدی فکر والوں پر مسلسل خوف کاری ہے. اور ولایت ہی علی کی اصل میں معیار ہے ورنہ ولایت ہی علی کی اصل میں معیار ہے ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. زیادہ ہو گیا فقط نفاذ نہیں تھا غدیر سے پہلے. فقط نفاذ نہیں تھا غدیر سے پہلے. علی وگر نہ تھے مولا غدیر سے پہلے. علی وگر نہ تھے مولا غدیر سے پہلے. ہر ایک کے راز یہ اکمل تو دین اکن سے کھلا. ہر ایک کے راز یہ اکمل تو دین اکن سے کھلا. ادھورا دین خدا تھا قدیر سے پہلے. ادھورا دین خدا تھا قدیر سے پہلے. بتا رہی ہے یہ بلغ کی آیے محکم. بتا رہی ہے یہ بلغ کی آیے محکم. نہ تھا خدا کا یہ لہجہ قدیر سے پہلے. نہ تھا خدا کا یہ لہجہ قدیر سے پہلے. خدا نہیں تھا خدا نہیں تھا بظاہر کسی بھی مومن پر. خدا نہیں تھا بظاہر کسی بھی مومن پر. منافقین کا شجرہ قدیر سے پہلے. منافقین کا شجرہ قدیر سے پہلے. اور ہزار کوششیں کر لی رکاوٹوں نے مگر. ہزار کوششیں کر لی رکاوٹوں نے مگر. میں راستے میں نہ ٹھہرا قدیر سے پہلے. میں راستے میں نہ ٹھہرا قدیر سے پہلے. عجب نہیں کہ وہ احسن نصیب ہو جائے.
عجب نہیں کہ وہ ایسا نصیب ہو جائے نفاق کر لے جو توبہ غدیر سے پہلے، نفاق کر لے جو توبہ غدیر سے پہلے۔ درود پڑھ دیجیے محمد والے۔ سامعین محترم، زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو، اب ہمارے پاس چند شعرا کافی ہیں، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے نزدیک آج یہ شب اور یہ عید کے مسرت لمحات پوری زندگی کا سرمایہ حیات ہے، تو چہروں سے تبسم عید کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر مجلس عزا اور محفل ولا میں کچھ فرق ہوتا ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھ کر میرے ساتھ ساتھ نعروں کا جواب دیجیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، روز پر محمد و آل محمد۔ جناب اختر کریم صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا تو تشریف لائیں۔ جناب اختر کریم۔ ملتمس ہوں جناب شاہد اہل بیت ارتضیٰ ذہنی صاحب سے ارتضیٰ جونپور۔ برائے خوشنودی جناب ابو طالب علیہ السلام، برائے خوشنودی جناب ابو طالب السلام علیکم۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا تھوڑا سا مسئلہ آ جائے، مل کر بیٹھ جائیے، بلا فصل کے ماننے والے کو زیادہ بہتر ہے، تھوڑا سا آگے آ جائے گروپ پڑھتے ہوئے۔ ایک دفعہ درود کا سہارا لینا۔ جسے ذکر علی مرتضیٰ اچھا نہیں لگتا، جسے ذکر علی مرتضیٰ اچھا نہیں لگتا، اندھیرے میں اسے روشن دیا اچھا نہیں لگتا، اندھیرے میں اسے روشن دیا اچھا نہیں لگتا، اور سوائے حیدر کرار کے پالان منبر پہ، سوائے حیدر کرار کے پالان منبر پہ، نبی کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں لگتا، نبی کے ساتھ کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا، اور شفاعت احمد مختار اس کی کر نہیں سکتے، شفاعت احمد مختار اس کی کر نہیں سکتے، غدیر خم کا جس کو واقعہ اچھا نہیں لگتا، شفاعت احمد مختار اس کی کر نہیں سکتے، غدیر خم کا جس کو واقعہ اچھا نہیں لگتا، او
حد سے بھاگنے والوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے حد سے بھاگنے والوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے اور دکھاوے کا یہ روبو دبدبا اور نہ جانے کیوں صحابہ کے سپاہی کو نہ جانے کیوں صحابہ کے سپاہی کو محمد کے چچا کا تذکرہ محمد کے چچا کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا اور وہی ہے مرتکب در اصل توہین رسالت کا وہی ہے مرتکب در اصل توہین رسالت کا ابو طالب کا جس کو مرتبہ وہی ہے مرتکب در اصل توہین رسالت کا وہی ہے مرتکب در اصل توہین رسالت کا ابو طالب کا جس کو مرتبہ اچھا نہیں لگتا آپ کے ساتھ جراؤں سے دیکھیں جسے آنا ہے اس در پہ وہ مثل ہر جلائے جسے آنا ہے اس در پہ وہ مثل ہر جلائے یہ دریا ہے اسے کچا گھڑا دریا ہے اسے کچا گھڑا اچھا نہیں لگتا اور مرادیں کس طرح پائے گا وہ باب الحوائج سے مرادیں کس طرح پائے گا وہ باب الحوائج سے جسے لفظ وفا کا ترجمان جسے لفظ وفا کا نہیں لگتا میں حیران ہوں غم دنیا سے گھبرا کر وہ روتا ہے میں حیران ہوں غم دنیا سے گھبرا کر وہ روتا ہے جسے فرش عزا پر بیٹھنا چاہیے لگتا فرش عزا پر
کو ایسا پیشوا امام حسن علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ آج شب قدر مبارک شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، درودوں کی شب ہے، برکتوں کی رحمتوں کے نزول کی شب ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مومن شبیر علی نے اعجاز علی مرزا صاحب، ان کی صحت و سلامتی کی اور فرد نبی صاحب بہت علی ہیں، ریاض میری صاحب کی زوجہ بہت علی ہیں، ان تمام تینوں بیماروں کے اور اپنے تمام بیماروں جو مومن مومنات کسی پریشانی آزاری بیماریوں مبتلا ہیں خصوصاً ناصر زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اعجاز علی مرزا صاحب، فرد نبی صاحب اور ریاض میری صاحب کی زوجہ صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین کی دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ مولانا سید حسن شاہ رضوی صاحب مولانا نے ان کو بلا کا حافظہ دیا ہے اور سینکڑوں اشعار ان کو یاد ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس بزم میں وہ بھی شامل ہو جائیں، مولا کی مداخانی کے سلسلے میں تشریف لائیں۔ جشن شب شباب شریعت اسلام کی متبرک تمام مومنین کرام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں ایک نکاح کے سلسلے میں علی کی جانب گئے تھے، راستے چلتے ہوئے اچانک محفل کی آواز سنی ہو رہے تھے، آپ کی عنایت سے ہمیں حال ہونے کے ساتھ عبرانی زبان میں مولانا اس کا اسلام کا اس میں ہے۔ یعنی مجھے غدیر تک جانا ہے، ولادت سے غدیر تک، اور شہید محسن نقوی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی تزمین نگاری کی ہے۔
آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. سن سن میرا پیغام سن، ہر بات پر یوسر نہ تم، اپنی قواعد فکر پر کلیاں سجا، کانٹے نہ چن حیدر بقا، باقی فنا ریشم پہ ہے خدر نہ تم. ایک بار بھی جانے بلا تجھ پر صدا پر سے کہوں، تو سوچ تخلیقات پر ایک صاحب فکر و سنن بنتا ہے جب بے کر کوئی کہتا ہے کون اس وقت کن، افکار کا سونا بنا الفاظ کی روئی نہ دم. اس پر میرا ایمان ہے آتا ہے مجھ کو ایک دم، مولا علی مشکل کشا جس کو لیا خالق نے چن. ہاں ایک عدو یہ مرتضیٰ حیدر کو تو ہم سب دکھا، جس کو خدا بندہ کہے بندے کہے جس کو خدا. حق ایلیا یہ این و آن یہ خوشب تر یہ رنگ بھوشان و سحر ویران ہوتی بستیاں ہر سمت آباد گر یہ غلغلے احساس کے یہ ہاں ہو آٹھوں پہر ہر دم جوان پہ ہم رواں دربی فلک شمس و قمر نوحا سرنگر آبجو یہ سرق موتی گھر قصے مسافر آدھے منزل قدم لڑے سفر رنگ فضا سنگ صدا کرنو بیاں جن و بشر جو کچھ بھی ہے کونین میں مولا کی ہے خیرات در. جب اس کا در بجنے لگا سارا جہاں سجنے لگا قرآن میں پڑھا جاتا صلی اللہ حق ایلیا اے خطے عرض و عرب کر یاد تو تیرا رجب دیوار کا در بنی ہم شکل یزدان کے سبب خالق کے گھر اترے بشر. ہوتا ہے یوں دنیا میں کب خود بھی جسے سجدہ کرے لوگوں یہ بندہ عجب وہ صاف مثل کبریا سیرت کی اعلیٰ نسب جب تک کہتے احمد زبان اس وقت تک کھولے نظر اس بندے رب کے لیے کہتا ہے وہ بندو مرد اس کی رضا میری رضا اس کا غضب میرا غضب میرے نبی کا اسرار کوئی نہیں اس کے سوا اب تو بھی ہو وقت ہوا. حق ایلیا 4 دن کا میرا مولا علی ہے ایک انگوٹھا زبان میں لے کر پوری کائنات میں رزق ماننے کو سوچ رہا ہے اپنے ماں کی گہوارے میں بیٹھ کر جھولے میں کتنے ہنسی سویا ہوا ہے نازنی ابن اسد کا لاڈلا عالم کا تنہا منجلی جنو کے دیکھے آسمان روح میں پہچانے زمین کہتا ہے رنگ الگ مہدی حسن پہ مقبری آنکھیں گلابی جھیل ہے چہرہ روح دین نبی اجزر کی بھنکارے سنو پھیرو ہمی آہد کہیں پہلا عدو یا مرتضیٰ آیا جو جھولے کے قریب. حضرت شافی نے کیا خوب کہا کہ ہاں علی بشر کے بشر علی کے شاہ بشر ہے رب ہوتی ہے تجلہ رب نے علی میں تجلی کی ہے تو ظاہر ہوا جب اللہ نفس اللہ وجہ اللہ روح اللہ لیو اللہ خدا کہا ایک جملے میں اپنے حسین سویا ہوا ہے نازمی بنت حسن کا لڑنا عالم کا تنہاوی جبی چکو کے دیکھے آسمان روح میں پہچانے زمین بہتا ہے رنگ نالوک مہنجی ہے سلطے منبری آنکھیں گلابی جھیل ہے چہرہ روح دین نبی اشر کی بھنکارے سنو پھرو ہوئی آہد کہیں پہلا عدو یا مرتضیٰ آیا جو جھولے کے قریب اٹھا وہ بس سے گریا اشر ہوا دنیا نہیں
साहब जो हमारे अहले बैत में बेहतरीन नज़्म हाक़िया पेश कर रहे थे खूबसूरत अंदाज में। मैं DSO के तमाम अरकान से गुजारिश करूँगा कि वो फर्श वेला पे तशरीफ़ ले आएँ, और जो मौलवी ने की आवाज़ सुन रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि फर्श वेला पे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आज हमारे दरमियान काफ़ी अरसे के बाद मद्दाए अहले बैत जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो हम चाहते हैं कि सब मिलकर उन्हें सुने। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जाफिया एक्सप्रेस के तमाम अरकान का और हमारे सालिहा नाज़रीन जनाब गिरामी साहब का। अभी जैसा कि जिक्र किया साहब ने नासिर साहब ने कि आज ये हमारी सीडी रिलीज़ हुई है, मैं चाहता ही हूँ कि एक कलाम अपने सीडी का आपकी समात को करूँ जिसमें हालात हज़रत भी है और भी हो आपकी इजाज़त से। और एक और बात बताता चलूँ कि ये महफिल मोहब्बत जो है यहाँ पर सुनी जा रही है, खैरपुर में भी बज़रिए टेलीफोन यहाँ से बराह रास्त आता है, वहाँ महफिल में ये मनक़बत सुनी जा रही है और महफिल भी जा रही है। मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला, मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला, उसको भंवर मिले हैं किनारा नहीं मिला। मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला, ऐसी इबादतों का भला फायदा ही क्या, ऐसी इबादतों का भला फायदा ही क्या, सजदा गुजार बन गए काबा नहीं मिला। मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला, जुज़ पंजतन किया ना किसी ने मुबाहला, जुज़ पंजतन किया ना किसी ने मुबाहला, वो इसलिए कि कोई भी सच्चा नहीं है। मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला, नाबीना हाफिज़ों की कसम आज तक हमें, नाबीना हाफिज़ों की कसम आज तक हमें, मौलाइयों में अक्ल का अंधा मशहद का नाबीना हाफिज़ों की कसम आज तक हमें, नाबीना हाफिज़ों की कसम आज तक हमें, मौलाइयों में अक्ल का अंधा नहीं मिला। मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला, दो तीन उसके जैसे
जिन को मांगने का सलीका मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला अल्लाह ने किया है ये सादात पर करम अल्लाह ने किया है ये सादात पर करम हाशिम मिले हैं हमको उमैया वसीला नहीं मिला। ये दो शेर मुसलसल हैं। मैं अभी जब कोयटा गया मनकबत पढ़ने के लिए तो वहाँ मैंने दीवारों पे नारा लिखा हुआ देखा कि मुसलमानों को आज इब्न साद और इब्न ज़ियाद की ज़रूरत है। तो उस तनाज़ुर में ये शेर आपके साथ बयान कर रहा हूँ। मुल्ला उमर से लेके उमर इब्न साद तक मुल्ला उमर से लेके उमर इब्न साद तक रहबर तुम्हें तो एक भी अच्छा मुल्ला उमर नारे तकबीर मुल्ला उमर से लेके उमर इब्न साद तक रहबर तुम्हें तो एक भी अच्छा नहीं मिला हक चार यार कहने की ये भी सजा मिली हक चार यार कहने की ये भी मुल्ला तो मिल गए तुम्हें मौला बैठोगे तुम सकीफे की नापाक छाँव में बैठोगे घर पर चले हुसैन का साया नहीं मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला कुरान की आयतों को समझने के वास्ते कुरान की आयतों को समझने के वास्ते बदकिस्मतों को नहेजे बला नहीं मिला मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला असगर की कमसनी की कसम अज़्म व रज़्म में असगर की कमसनी की कसम अज़्म व रज़्म में कर दो बला में कोई भी बूढ़ा नहीं मिला मशहद का जिस बशर को वसीला नहीं मिला मशहद में जिसने खाई ना नजरे रज़ा ज़फ़र मशहद में जिसने खाई ना नजरे रज़ा ज़फ़र समझो कि उसको खुद का खाना नहीं
قسمت الہدیہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت عرصے بعد آیا ہوں چاہتا ہوں کہ یہ سارا قسمت الہدیہ کر دوں تو مولا مولا بول مولا تیری خیر کرے کہتا ہے یہی بہنول کہتا ہے یہی بہنول مولا تیری خیر کرے مولا تیری خیر کرے تو مولا مولا بول مولا تیری خیر کرے ذکر قدیری کرنے سے کھل جاتے ہیں صحرا میں گناہ حیدر کی مدحت کرنے سے ملتا ہے قرآن کا ثواب تو مدحت میں رب کھول تو مدحت میں رب کھول مولا تیری خیر کرے مولا تیری خیر کرے تو مولا مولا بول مولا تیری خیر کرے پڑھ کے نمازیں عشق خدا کر کر وہ بلاوانوں کو سلام پنج تنی کہلا خود کو اور بن کے دکھا ہے در کا غلام ہو جائے گا تو انمول مولا تیری خیر کرے مولا تیری خیر کرے تو مولا مولا بول مولا تیری خیر کرے یہ تھے جناب ظفر جو خوبصورت اہم اور اقامی فرما رہے تھے اب میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب یحییٰ عباس نایاب صاحب سے جو تشریف لائے وبارکاہ مومنین میں نظر شاعر اہل بیت جناب یحییٰ عباس نایاب درود پر محمد و آل قرآن و اہل بیت
میں عباس خالو کو کہوں گا یہ دیر میں آئے. اگر آج آپ غدیر کی محفل میں جائیں تو آسمان سے پتھر آتا ہے. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں. ایک اعلان سماعت فرما لیں. بین الاقوامی جشن غدیر و جشن عید مبارکہ 10 نومبر بروز ہفتہ ٹھیک 8 بجے شب دربار حسینی حسین آباد میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت فرزدہ کے دوران جناب کوثر نقوی صاحب کریں گے. اس کے مہمانان گرامی میں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، علامہ محمد اول نقوی صاحب، علامہ آل احمد بلگرانی صاحب اور شہر کے تمام علماء کرام اس میں شرکت کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ ہمارے ہندوستان سے پروفیسر احمد الحسن صاحب، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی، جو فارسی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ان سے مانوس ہوں گے، وہ پہلے بھی آ چکے ہیں. پروفیسر احمد الحسن صاحب، جناب ظفر اعظمی، ان سے تو سبھی واقف ہیں، مسلسل 3 سال آئے، اور خورشید مظفر نقوی، یہ آ رہے ہیں ہندوستان سے. انشاءاللہ یہ تمام شعراء جمعرات کو آ جائیں گے. اور امریکہ سے آ رہے ہیں ہمارے حسن مہدی صاحب، جو وائٹ ہاؤس میں سیکورٹی کے انچارج ہیں. اور شہر کے اور ملک کے تمام نامور منتخب خان اور شعراء کرام اس میں شرکت کر رہے ہیں. تمام مومنین حسین آباد سے، خصوصاً جو ہم سے بابرین اسٹوڈنٹ سوسائٹی سے ہمیشہ اس کے ہر پروگرام میں شہادت کی، چاہے علماء کی مجلس ہو، چاہے ولادت، اس میں تعاون کرتے ہیں. اس سے سب سے درخواست ہے کہ یہ آپ کے مہمان آ رہے ہیں، آپ ان کا پرجوش استقبال کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اس تعداد میں شرکت کرو. ہم جعفریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے تمام شعراء اکرام، منتخب خواہ حضرات اور ماہران کے شکر گزار ہیں. بالخصوص اہلیان حسین آباد اور جناب جعفر بلگرانی صاحب اور بابرین سوسائٹی کے تمام اراکین، جنہوں نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا، ہماری سرپرستی فرمائی، اور ان کے مشکور و ممنون ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس نظم ولا کے صدر محفل جناب فردہ دورہ کوثر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. بارگاہ امام جناب کوثر نقوی صاحب، درود پڑھیں محمد وآلہ. یہ درود اس سے بہتر پڑھ لیجیے محمد وآلہ. جعفر بلگرانی صاحب اعلان فرما رہے تھے 10 تاریخ کی نتیجہ، اور آج بھی یہ عزت مجھے عطا کی گئی. تو اس اعلان کے ساتھ جب جعفر بلگرانی صاحب فرما رہے تھے، مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آئی، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یقیناً میں بے پناہ مقبوض محبت ہوں اہلیان دربار حسینی کا، یقیناً بہت محبت دیتے ہیں. اب یہ ان کا احسان ہے، لیکن میں اپنے کو اتنا صاحب قدرت صاحب مغفرت نہیں پا رہا ہوں کہ اتنے بڑے احسان کا میں بدلہ چکا سکوں، سوائے کہ میں دعا میں یاد رکھ سکتا ہوں. اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں عزت بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اتنی بڑی نعمت کا آپ وسیلہ سبب ذریعہ بنتے ہیں تو میں ہر نماز میں آپ کو یاد رکھنے کا اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں. اور ایک بات میں بھی شکر گزار ہوں، میں اس کا حقدار اپنے کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہوں، یقیناً نہیں سمجھ رہا ہوتا ہوں. اور یہ جو لقب وہ اتنی جرأت سے اور اتنی بے باکی سے میرے بھائی دیتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ان کا کرم ہے. یقیناً میں کبھی بھی اس کا استحقاق اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہوں. میں اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور میں اس کو رد بھی نہیں کرتا ہوں. محبت کو ٹھکرانا بھی کفران نعمت ہے. تو میں
ایک منتبت اور تعمیر منتبت کو شعر پیش کروں گا، ایک بار نعرہ سلوات پیش کروں گا۔ یہی دعا ہے علی کا تو مدح خواں رکھنا، یہی دعا ہے، یہی دعا ہے علی کا تو مدح خواں رکھنا، میرے خدا تو مجھے اپنا ہمزباں رکھنا۔ یہی دعا ہے علی کا تو مدح خواں رکھنا، میرے خدا تجھے اپنا ہمزباں رکھنا۔ تخیلات مودت یہاں پر بیٹھیں گے، تخیلات مودت یہاں پر بیٹھیں گے، ذرا ادب سے یہ لفظوں کی کرسیاں تخیلات مودت یہاں پر بیٹھیں گے، ذرا ادب سے یہ لفظوں کی کرسیاں رکھنا۔ مزاج دشمنی آل نبی میں شامل ہے، مزاج دشمنی آل نبی میں شامل ہے، سفینہ چھوڑ کے کاغذ کی کشتیاں سفینہ چھوڑ کے کاغذ کی کشتیاں رکھنا۔ علی کی مدح میں قرآن کی آیتیں پڑھنی، علی کی مدح میں قرآن کی آیتیں پڑھنی، زمین شیر پہ مشکل تھا آسمان، قرآن کی آیتیں پڑھنی، زمین شیر پہ مشکل تھا آسمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ شیر میں بھی مدد دیتی ہے، ہر شے کوئی استعارہ قائم کرتی ہے، علامتیں قائم کرتی ہے، اور یقیناً آپ جیسا مجمع، آپ جیسی سماجی فراہم ہے تو آپ استعاروں میں چاہتے ہیں کہ یہ پیش کروں گا کہ علی کی مدح میں قرآن کی آیتیں پڑھنی، زمین شیر پہ مشکل تھا آسمان رکھنا۔ بھائی ہجوم غیر میں پوری عادت لیں گے سب سے حرمت آپ بن جائیں گے، ہجوم غیر میں شان علی کو دیکھنا ہے، ہجوم غیر میں شان علی کو دیکھنا ہے، ذرا گلاب تو کانٹوں کے درمیان
ہم تم کو دل نہ دیں گے کبھی، خلاف عقل ہے چولوں پہ آشیاں۔ علی کے دشمنوں ہم تم کو دل نہ دیں گے، خلاف عقل ہے شولوں پہ آشیاں رکھنا۔ یہ اب تک کی مرتبہ تو آپ نے سنی نہیں، آگے دیکھیے بھی سنی، لیکن اس مقطع وغیرہ کے سننے کے ساتھ ساتھ دیکھیے بھی تو آپ کو لطف سماج شاید پڑ جائے گا۔ یہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کے دشمنوں ہم تم کو دل نہ دیں گے کبھی، خلاف عقل ہے شولوں پہ آشیاں رکھنا۔ اور علی کے عشق کا کوثر یہی تقاضا ہے، علی کے عشق کا، علی کے عشق کا کوثر یہی تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے۔ وہ ذکر غیر تو کانوں میں انگلیاں، اس وقت ہم دعائیہ کلمات کے لیے بلاتے ہیں۔ علی کے عشق کا کوثر یہی تقاضا ہے، وہ ذکر غیر تو کانوں میں انگلیاں، وہ ذکر غیر تو کانوں میں انگلیاں رکھنا زیبا نہیں ہے یہ کسی فرار کے لیے۔ دیکھیے لفظ جو ہے وہ کسی سے سبھی لفظ لکھے ہوتے ہیں، لغت میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن بعض ہستیوں سے منسوب ہونے کے بعد وہ لفظ کہتا ہے کہ میں اسی کے لیے بنا ہوں۔ مثال زیبا نہیں ہے یہ کسی فرار کے لیے۔ اگر یہ لفظ میں کہا جائے تو شخصیت خود بخود ایک ہی آتی ہے سامنے دیکھیے، آپ پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے۔ زیبا نہیں ہے، زیبا نہیں ہے یہ کسی فرار کے لیے، لفظ رجل ہے حیدر قدرت علی رجعت خورشید سے سمجھ، قدرت علی کی رجعت خورشید سے سمجھ کافی ہے ایک اشارہ سمجھدار کے لیے۔ ایک اشارے کو سمجھ لیتے تو علی سمجھ آ جائے، کافی ہے ایک اشارہ سمجھدار کے لیے۔ پنجوں پہ جو کھڑے ہیں بتا دے انہیں کوئی، پنجوں پہ جو کھڑے ہیں بتا دے انہیں کوئی، بے سود ہے یہ قامت کردار کے۔ پنجوں پہ جو کھڑے ہیں بتا دے انہیں کوئی، بے سود ہے یہ قامت کردار کے لیے۔ دوبارے بابا کا احترام تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن دیکھیے
चीज आशिक इस तरह से उठने इकराम पेश कर रहा हूँ। दीवारे काबा बन गया यूं तेरा एहतराम, दीवारे काबा बढ़ गया यूं तेरा एहतराम, शक हो गई है हैदरे कर्रार के, शक हो गई है हैदरे कर्रार के लिए। इश्क़े अली में दार तकाना सहे नसीब, इश्क़े अली में दार तकाना सहे नसीब, मेराज है ये नीसमे तम्मार, मेराज है ये नीसमे तम्मार के लिए। सजती नहीं है ये कभी हर एक के हाथ में, आखिर मुझे हमने पहले, सजती नहीं है ये कभी हर एक के हाथ में, दस्ते अली भी चाहिए तलवार के लिए, दस्ते अली भी चाहिए तलवार के लिए। इसको अली की जूती से मस करके सर पे रख, इसको अली की जूती से मस करके सर पे रख, ये लाजमी है हुर्मते दस्तार के लिए, ये लाजमी है हुर्मते दस्तार के लिए। और मोमिन को वक्ते नजर आए थे अली, मोमिन को, ये आप सबके साथ गुजरेगा और इन पर गुजरा से गुजरे हैं, लेकिन पेश करता हूँ। सजती नहीं है ये कभी हर एक के हाथ में, दस्ते अली भी चाहिए तलवार के लिए। मोमिन को वक्ते नजर आए थे अली, मोमिन को वक्ते नजर आए थे अली, यूं पुतलियां खुली रही दीदार के लिए, मोमिन को वक्ते नजर आए थे अली, यूं पुतलियां खुली रही दीदार के लिए। और देखिए आखिर में कथा पेश करता हूँ, वो हर नफ्स का एक मोमल होता है, रोटी रोटी पानी वानी जितने भी नफ्स है, और जब इनका कोई मोमल बनाया जाता है तो कोई मानी ही होता है। पेश करता हूँ, जो मर्ज़ी मौला है वही बनता है, जो मर्ज़ी मौला है वही बनता है, हर हाल में अहमद का वसी बनता है। ये मोजिज़े इसमें अली को देखो, मोहम्मद भी बनाए तो वली बनता है। आपके पास अपने मखसूस अंदाज में मदद फरमा रहे थे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ क़िबला मौलाना फैयाज मुताहरी साहब से, जो अपने आखिरी किताब और दुआया कलमात से नवाजते हुए महफिल को इख्तितामी मरहले तक पहुँचाए। क़िबला मौलाना फैयाज मुताहरी, दुरूद पर मोहम्मद।
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ مومنین کرام، سب سے پہلے اپنے پاک امام حضرت امام حسن ارواح الخدا کی خدمت اقدس میں، آپ مومنین کرام کی خدمت اقدس میں اس مبارک مناسبت کی عید سعید کی تبریک خاص کرتا ہوں، امید کے ساتھ خداوند کریم تمام شعراء کرام، مومنین کرام، پڑھنے والوں کے کلمات کو اپنی بارگاہ میں بہت آسن قبول فرمائے اور ان کو ہمارے آخرت کا نجات کا ذریعہ قرار دے۔ بات کافی مدت ہوگا، کوئی احساس ہے، لیکن شعراء نے آپ کے اذان مقدس کو اتنا وعدہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کو 4 کلمات کہہ دیے جائیں انشاءاللہ وہ دماغوں کا اور اپنے اذان مقدس کا ایسا قرار پائیں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی تک چیزیں ایک چھوٹا سوال ایک سوال ہو جائے گا۔ ایک طالب علم محمد مقدسہ میں تعلیم کے لیے جاتا ہے، جو لوگ ان کی زیارت کر چکے ہیں، جو جامع شرف حاصل کر چکے ہیں، ایک آیت اللہ مرشی نجفی کے نام سے ان کی قبر ہے، کافی لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کی قبر کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ حیات تھے کہ یہ طالب علم پاکستان کے وہاں پہنچے اور کہا کہ آقا آپ میرے لیے دعا فرمائیں، بہت توجہ چاہوں گا آپ سے سننے کے لیے۔ کہا کہ آقا میرے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ کہا دیکھو پاکستان میں 4 یا 5 صوبے ہیں، ان صوبوں میں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں، پھر ان کی اضلاع ہے، پھر اضلاع کے اندر تحصیلیں ہیں، تحصیلوں کے اندر شہر ہیں، شہروں کے اندر محلے ہیں، محلوں کے اندر گھر ہیں، گھروں کے اندر کئی افراد ہیں۔ ان تمام نسبتوں سے اللہ نے تمہیں چن کر تم کی سرزمین پہ پہنچایا ہے، اب مجھے بتا میں تیرے لیے اللہ سے کیا مانگوں۔ اس کراچی کی کم از کم آبادی جو بتائی جاتی ہے، میں اندازوں میں جو آپ سنا جاتا ہے 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ اگر آپ کی نسبت نکالی جائے تو یہاں پہ یا پورے کراچی میں تو آپ اس خوش نصیبی پہ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اہل بیت کی مدح کے لیے آپ کو چنا۔ یہ کتابت نہیں ہے کہ میں آپ سمجھے کہ میں آپ سے دانے میں چاہتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ پیغمبر فرماتے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی فقط اس سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہو۔ لا یحبک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے اس کی ولادت میں خباثت کو عنصر شامل ہوگا۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے علی کو کیوں مانا ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ دیکھیے انسان کمال پسند ہے۔ آج کی یہ جتنی ترقی ہے، آج ہم یہاں بول رہے ہیں، پہلے یہ سوچتے تھے کہ ہمیں یہاں پہ بولے اور دوسرے شہروں میں ہمیں سنا جائے یا دیکھا جائے۔ یہ انسان کی اس سے کمال ہے جس نے اس کو اس سفر پہ مجبور کیا ہے کہ تو کر سکتا ہے کہ تو یہاں بیٹھ اور پوری دنیا میں تجھے دیکھا جائے۔ تو آؤ پہلے تو عقیدہ مذہبیت کو حل کر لے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پردے غیبت میں ہیں، آپ ان کو کیسے رابطہ کرتے ہیں؟ یہاں بند کمرے میں ایک عام انسان بیٹھ کر اگر پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، وہ تو حجت خدا ہے، وہ تو اللہ کی حجت ہے، وہ تو علی کا بیٹا ہے، وہ علی کا رشتہ جگر ہے، وہ اس پاک سلسلے کی کڑی ہے جس کے لیے پیغمبر سے وہ اہتمام کرایا گیا۔ دیکھیے اگر کسی کو روکنا ہو، محفل میں آئے کسی بندے کو روکنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بیاض لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں
तो कोई बहुत क्लोज हो और आप चाहे कि वो न चाहे, आप उसे गाड़ी की चाबी ले लें, कहा कि यार मैं चाबी नहीं दूंगा, आप जा। पैगंबर चाहते थे कि अली की विलायत का ऐलान सब सुन के जाए। पैगंबर चाहते पैगंबर ने क्या किया? पैगंबर ने सारे ऊँटों के बनाम तोड़वा दिए और आगे का मुद्दा तैयार कर दिया। आप बना के बना तो जा नहीं सकते, बैठेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही। अजीज ये नुक्ता भी कदीर से समझ लें कि कदीर की महफिल में अगर पैगंबर की महफिल में बैठकर भी इंसान पे असर ना होना हो तो नहीं होता। वो सर मैं कह रहा हूँ, अगर कदीर का असर ना होना हो तो पैगंबर की महफिल में नहीं होता, और अगर होना हो तो 1400 साल के बाद भी हो जाता। ये तो दिल के रिश्ते हैं, ये जबरदस्ती का है नहीं होता। एक जुमले की हमें सलाह करनी चाहिए। अगर किसी को मैंने ये जुमला बोलने लगे खुसूसन शुअरा कराम में, ये दुरुस्त नहीं है, इसको ताकीद नहीं मानती है, मोहब्बत हो नहीं जाती है, हमेशा मोहब्बत की जाती है। आपने अली से मोहब्बत की है, आपको अली से मोहब्बत हुई, भाई हो जाना कोई कमाल नहीं है, हो जाना वो तो इत्तेफाक होता है, इत्तेफाकात होते हैं तो हो जाते हैं। जो काम किया जाता है वो कमाल होता है। हमने जिंदगी में कमाल ये किया है कि अली से मोहब्बत की है, और वो सोच समझ के की है, और घाटे का सौदा भी नहीं किया। भाई जिन्हें अपने सौदे पे अफसोस हो जाए वो भड़क जाते हैं। हम तो खून की नदियां बहा रहे अली के लिए, और दुनिया को दिखा रहे कि ये वो रिश्ते हैं जो खून से जुड़े हैं। आपको मिस्र में कमाल का वाक़या आपने सुना, बड़ा बहुत बड़ा सुना, लेकिन शायद आज तक मिस्र में कमाल की जिंदगी का किसी को अंदाजा हो कि मिस्र में कमाल किन खूबियों का मालिक था। अजीज, आपकी निगाह इंतखाब है कि आपने अली को चुना है, और अली की निगाह इंतखाब है तो उसने मिस्र को चुना। बहुत फर्क है, तू अली को चुने या अली किसी को चुने, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मौला बाजार में आए, बाजार में गुलाम बिकते थे, मौला की निगाह भी समय कमाल पे पड़ी, जवान है, मौला की कीमिया निगाह है, इमामत की निगाह है। मौला ने जायजा ले लिया, अपनी इमामत की निगाहों से समझ लिया कि मिस्र में ये जोहर है, इसके हाथ कट जाएंगे, इसके पांव कट जाएंगे, इसकी ज़बान कट जाएगी, लेकिन मेरी मोहब्बत से पीछे नहीं हटेगा। मौला ने कहा कि मुझे इसको खरीदना। देखिए, आप बाजार जाते हैं, जो बाजार के लोग हैं वो उस बात को अच्छी तरह समझेंगे। दुकानदार, बेचने वाला, ग्राहक को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। उसे पता है कि अगर इसको 5 बताऊंगा तो उसने रुपए का कहना, वो पहले ही 10 बताएगा कि 5 का आपको मामला रुक जाए। ये दुनिया बाजार जानती है दुनिया। अब बेचने वाले ने देखा कि खरीदने वाला कोई आम शख्स नहीं है, मिस्र का खरीदार कोई आम शख्स नहीं है, दुनिया का करीमो नफ्स इमाम अली इब्न अबी तालिब है। मौला ने कहा कि बताओ इसकी क्या कीमत है। फर्ज करे तो उसकी कीमत उस वक्त बाजार के मुताबिक 10-20 दिरहम थी। उसने कहा मैं 100 दिरहम कर लूंगा। मौला कुछ भी नहीं बोले, कहा कमर इसको 100 दिरहम दे दो। उसने कहा नहीं मौला मैं 200 का दूंगा। मौला ने ये नहीं कहा कि तू ज़बान से कुछ फिर क्या है, मौला को मिस्र चाहिए, कीमत जितनी भी चली जाए। उसने कहा कि मौला 300 का दूंगा। अब कमर बोले, कहा मौला 300। मौला ने फरमाया कमर तू मिस्र की कीमत नहीं जानता, 400 पे मिला कर वो रुका। मेरे मौला ने उसको दिए, एक इस गुलाम को खरीद के ले आए। ये ज़ाहिरी गुलाम था, लेकिन फिक्र का गुलाम नहीं था, फिक्र बहुत आसान था। मौला ने चुन दिया। मौला ने जिसकी खुद तरबियत की हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं
اس کا کیا کمال ہوگا. لیکن جاتے جاتے میرے مولا نے فرما دیا تھا میسم تجھے میری محبت میں مارا جائے گا, تجھے میری محبت میں سخت پہنچائے جائیں گے. اور کہا میسم یہ درخت ہے جس پہ تمہیں سولی لٹکایا جائے گا. خدا کی قسم اگر ہم اپنے امتحانوں کا جائزہ لینا چاہیں, اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیں تو میسم کے اس واقعہ سے جائزہ لے سکتے ہیں. اصول تو یہ تھا کہ میسم پریشان ہو جاتا, جا کے اس درخت کو ہی کاٹ دیتا, یہ درخت ہی نہیں رہے گا کہ مجھے سولی پہ لٹکایا جائے. لیکن میسم جاتا, روزانہ پانی بھرتا, اس درخت کو جا کے پانی لگاتا کہ یہ درخت ہرا بھرا رہے کہ میرے مولا کا کہا دنیا کے سامنے پورا ہو جائے. جو میرے مولا نے کہا ہے وہ ہو جائے. پھر کیا ہوا, یہ وہ تفصیل طلب ہے. اب غدیر کے موقع پر اس کو صرف ٹچ اس لیے دیا کہ ہم علی کی معرفت پہ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں, ہم اس معراج پہ تو نہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہم اس غلام کی معراج پہ جا کر شاید کچھ حاصل کر سکے. اب وہ وقت آیا ہے کہ میسم کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے. دشمن کو پتا ہے کہ علی نے وعدہ کیا ہے اس کی زبان بھی کاٹی جائے گی, اس کے پاؤں بھی کاٹے جائیں گے, اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے. لیکن دشمن نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے ہاتھ تو کاٹیں گے, ہم اس کے پاؤں تو کاٹیں گے, لیکن اس کی زبان کو نہیں کاٹیں گے. شاید تاریخ میں کوئی ایک تو ایسی بات ہو جو علی کی منہ سے نکلے اور وہ پوری نہ ہو. لیکن دشمن کی سوچ کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی کے غلاموں کی ابتدا. میسم مجمع ہے, دنیا اکٹھی ہے, ہاتھ کاٹے, پاؤں کاٹا, خون بہ رہا ہے. اب جتنی تیزی سے جسم سے خون بہ رہا ہے اسی تیزی سے علی کے فضائل زبان پہ جاری ہیں, اور وہ فضیلتیں جو دنیا نے کبھی نہیں سنی تھی وہ علی کے غلام میسم کے سینے میں دفن ہو چکی تھی. اب وہ ساری دنیا کو منتقل کر رہا ہے. اب دشمن کو خبر دی گئی اگر وہ سارے فضائل جو میسم سنا رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ بن جائے, علی کے کہا فوراً پورا کیا جائے, اس کی زبان کو کاٹا جائے. میں رحمت کروں خدا ان شعراء پر جنہوں نے تاریخ کے ان حساس لمحات کو قلم بند کیا ہے. آپ فرازِ تار پہ میسم بیان دیتے ہیں بہتا ذکر علی. زبان دینا آپ پہلے ادب ہے, زبان دینا اردو میں محاورہ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں, میں زبان دیتا ہوں, یعنی میسم زبان دے رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں, زبان کٹوا کے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم زبان دے کے جا رہے ہیں, لیکن ایک پیغام بھی دے کے جا رہے ہیں. عزیزو علی کا پیغام بچانے کے لیے اگر جان بھی دینا پڑے جان دے دینا, لیکن علی کے پیغام کو دنیا میں رکنے آپ ہیں جنہوں نے غدیر کو دنیا والوں کو سمجھایا. غدیر کیا ہے؟ ایک جملے میں, ایک گھنٹے کی تقریر میں, 2 گھنٹوں کی تقریر میں, 10 گھنٹوں کی تقریر میں جس غدیر کے اوپر علامہ امینی نے اپنی زندگی صرف کی ہے اور 18 جلدوں میں غدیر کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے. 18 جلدوں صرف غدیر کے وہ واقعات جو تاریخ میں رکھا ہے اور وہ فضائل جو غدیر کے تاریخ میں لکھے موجود تھے ان کو علامہ امینی نے اکٹھا کیا. عزیز و غدیر کا ہماری گردنوں پہ بہت بڑا حق ہے, علی کی ولایت کا ہماری گردنوں پہ بہت بڑا حق ہے. علی فقط ہمارا امام نہیں ہے, علی ان چرند کو پرندوں کا بھی امام ہے جو ہوا میں ہم لوگ کے نظر آتے ہیں. بس ایک واقعہ بات کا بہت یہ ساتھ ہے, آپ کی فرمایا کا بہت یہ ساتھ ہے, اور اسی کے دعائیں کلمات ہو جائیں گے. سلمان فارسی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ ایک دفعہ مولا کے پاس واقع غدیر ہو گیا, پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے, غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا, دنیا نے سن لیا. حارث بن نعمان فاری نے آ کر پوچھا, واصل جہنم ہو گیا. سلمان پیغمبر کے حقیقی جانشین مولا کے ساتھ ہیں. سلمان کہتے ہیں کہ زور اور اثر کی نماز ختم ہوئی, میں مولا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ چلتے چلتے ہم مدینہ کے شہر سے تھوڑا باہر نکل گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ بہت اچھی فرصت ہے,
کہ جب امام پہ ظاہری طور پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، کیوں نہ میں مولا سے کوئی معجزہ دیکھ لوں؟ کہا مولا میں آپ سے سلمان نبی کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلمان نبی کے بہت معجزے ہیں۔ امام نے کہا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان کہتے ہیں مولا حضرت سلیمان جو وہ چیونٹی والا جو معجزہ ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے سلمان گزرے، چیونٹیوں کے لشکر نے آواز دی کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ لشکر سلمان آ رہا ہے، یہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہوا گزر جائے گا۔ بہت لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ ان کو لاشعور کہتے ہیں، وہ آپ کو لاشعور کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہا حضرت سلیمان نبی پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے، اس پر چونٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی زبان سے نکلی ہوئی کلمات کو سن کر حضرت نے تبسم کیا اور ایک سوال کیا، کہا تو یہ بتا میں بہتر ہوں یا تو بہتر ہے؟ عجیب سوال ہے نبی، لیکن جواب اس سے زیادہ عجیب ہے۔ کہ اللہ کے ولی آپ یہ بتائیں آپ کس کی دوست کریں؟ کہا میں حماد کی دوست کریں۔ کہا میں کس کی دوست کریں؟ کہا تو میری دوست کریں۔ کہا جس کی دوست میں میں ہوں وہ بہتر ہے یا جس کی دوست میں آپ ہیں وہ بہتر ہے؟ حضرت سلمان تقاضا کرتے ہیں، مولا فرماتے اچھا، کہتے مولا نے یوں اشارہ کیا، چیونٹیوں کا ایک گول ایک لشکر نکلا۔ سلمان کہتے میں نے دیکھا چیونٹیاں چل رہی ہیں جیسے ایک انسان کو بلبلہ ملتا ہے، جوش ملتا ہے، جس طرح آپ مولا کا ذکر سن کے جوش اور بلا میں آتے ہیں۔ کہا میں نے ایسے دیکھا چیونٹیاں جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے دلوں سے نکل رہی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا مجھے چاہیے وہ زبان، مجھے چاہیے وہ کان کہ میں چونٹی سے بات کر سکوں، میں اس کی بات کو سمجھ سکوں۔ آپ امام ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا ہے۔ میرے مولا نے کہا سلمان کے کانوں پہ پھیرا، ایک سلمان کی زبان پہ پھیرا، اب سلمان اس کی بات سن بھی سکتے ہیں، اب سلمان اس سے بول بھی سکتے ہیں۔ اب سلمان نے اس چونٹی کی زبان کو بلایا اور کہا کہ کیا وجہ ہے جب تم نے لشکر سلیمان نبی کو دیکھا تو تم نے اپنے چونٹیوں کو کہا تھا کہ اب اندر چلے جاؤ، اپنے دلوں میں گھس جاؤ، لیکن ہم بھی تو ہیں انسان، ہم بھی تمہیں پاؤں کے نیچے روک سکتے ہیں۔ کہا نہیں، آپ میں چونٹیوں کو یہ کہہ رہی ہو کہ اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ، وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن وہ لوگ بعد میں آئیں گے، وہ تو شرف سے معلوم ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میں دنیا کو معلوم کرنے کے لیے نہیں، میں تو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں اس کا نسخہ بھی دے کے جا رہا ہوں۔ جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ علی کی محبت دل میں رکھے، وہ علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ جو علی کی محبت کو عبادت سمجھتا ہے بابا سے بلند سمجھتا ہے۔ عزیز واسی جملے طرز اور سخت جملہ معذرت بھی چاہوں گا، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ آپ مولا کے ملاد کے ساتھ ان کی خوشی کے ساتھ اس پیغام سے غافل نہ ہو جائے۔ علی کی محبت کیا ہے؟ عبادت۔ جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے، عبادت ہے نماز، اس نماز کی عبادت میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی غیبت نہیں کرتا، کوئی کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا، کوئی ہمسائے کو تنگ نہیں کرتا، کوئی والدین کی بے ادبی نہیں کرتا۔ کیوں کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو عبادت میں سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے
تو آپ کو 24 گھنٹے کی عبادت دے دی ہے. آپ سوئے تب عبادت میں, جاگے تب عبادت میں, چلے تب عبادت میں, بولے تب عبادت میں, کام کرے تب عبادت میں. آپ دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, مولانا کا دفتر میں بیٹھو, دفتر میں بیٹھ کے 2 عبادتیں ہو رہی ہیں. ایک رزق حلال کمانے کی عبادت ہو رہی ہے اور ایک علی کی محبت کو دل میں رکھ کے عبادت ہو رہی ہے. بس عزیز, جب انسان عبادت میں ہوتا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. بس اللہ سے اس رات میں یہی دعا مانگے کہ اللہ تو نے ہمیں اس ولایت علی جیسی نعمت سے نوازا ہے, اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آپ نے تمام چیزیں شعروں کی صورت میں سنی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ دعائیاں کلمات بھی اشعار کی صورت میں ہو جائیں. ہر امام کے نام پہ دعا ہے اور انشاءاللہ آپ اس دعا کے بعد میں دعا فرمائیں گے. مل کر صلوات میں جاری اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الہی بحق شہ موسلام وجلدی ظہور امام زمان. الہی بحق علی ولی معزز شیان علی. الہی بحق جناب بطول بطالب و سمو کے حصول. الہی بحق جناب حسن اس جہاں میں بوجہ حسن. الہی بحق حسین شہید کرت بال کو مومنوں کے سعید. الہی بیمار دشت بلا جو بیمار ہے جلد پاوے شفا. الہی بباقر شہدی پناہ ہمیں اپنے ہادی کروزہ دکھا. الہی بجعفر علیہ السلام بعشق بری ہو ہمارا مقام. الہی بحق شہ کاظم پریشان جو ہے ان کو مل جائے چین. الہی بحق امام رضا انہیں بخش جو کر گئے ہیں قضا. الہی بحق تقیبہ کریم دکھانا ہم کو عذاب جحیم. الہی بحق نقیبہ صفا ہر مومن کے دل کی حاجت روا. الہی بحق حسن عسکری رہ کے نفس مومن بری. الہی بحق امام زمان ہمیں ہو نماشر سے دے تو امان. الہی بحق جناب عباس دکھانا میدان معاشر کی پیار. الہی بقاسم محبت جوان اور جس جہاں سے سلامت ایمان. الہی بسلمان گزر دلے ادوان احمد ہمیشہ حضر. الہی باسغر قتیل جفا نجف میں لہت کی جگہ ہو عطا. الہی وزینب و کلثوم حسین
كل ولينا الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في أوسع الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وحليما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيما تريدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل